بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وما قتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ لقد سمع اللہ، تحقیق سن اللہ نے، قول ان لوگوں کا، قول قالو جو کہہ رہے تھے کہ ان اللہ بے شک اللہ فقیر فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں، سنکتب ان قریب ہم لکھیں گے، ما قالو جو کچھ وہ کہتے ہیں، وقتلہم الانبیاء اور قتل کیا انہوں نے انبیاء کو، بغیر حق حق طور پر، ونقول اور ہم کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق چکھو آگ کا عذاب۔ لقد سمع اللہ، تحقیق سن لیا اللہ نے، قول ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ جب حکم آیا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تو اس وقت یہودیوں کے مولویوں نے کہا اچھا اب اللہ غریب ہو گیا ہے، چندہ مانگتا ہے، اب غریب ہو گیا اللہ اور ہم سے اللہ چندہ مانگتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اس کو چانٹ ماری تھی، تھپڑ مارا تھا، اور یہ تھپڑ بھی یہودیوں کے مدرسے میں مارا تھا ان کو، جب انہوں نے یہ بکواسات کیے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو الفاظ وہ بول رہے ہیں یہودی کہ اللہ غریب ہو گیا ہے، اب چندے کی ضرورت ہے، مانگتا ہے میرے رستے میں خرچ کرو، تو اللہ کہتے ہیں سنکتب ما قالو، ان قریب ہم لکھ چکے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ یہ صرف اتنے تک بات نہیں جو انہوں نے کہہ دی، بلکہ ہم ان کی یہ بات لکھ چکے ہیں، دن قیامت کے ضرور ہم ان سے یہ بدلہ لیں گے۔ وقتلہم الانبیاء، قتل کیا انہوں نے انبیاء کو، بغیر حق حق طور پر، یعنی ان کے عقیدے میں بھی یہ بات تھی کہ پیغمبر سچے ہیں، خود بھی سمجھتے تھے کہ ان کا قتل کرنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی وہ قتل انبیاء کو کر دیتے تھے، نہ کہ بغیر حق تب بولا گیا ہے۔ نقول یہاں سے تذلیل مجرمین، اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ہم کہیں گے ان کو چکھو عذاب الحریق، آگ کا عذاب جو جلانے والی عذاب ہے، ذرا چکھو، مزہ آ رہا ہوگا اب تو تمہیں۔ ذالک، یہ کیوں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، بما قدمت ایدیکم، بسبب اس کے جو آگے بھیج چکے ہاتھ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ان کو دیا جا رہا ہے عذاب۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ، بے شک اللہ نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے۔ ان اللہ، بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والے، للعبید اپنے بندوں پر، الذین وہ لوگ، قالو کہتے ہیں، ان اللہ عہد الینا، وعدہ دیا ہماری طرف اللہ نے انبیاء کے واسطے سے کہ اللہ نؤمن لرسول، ان کے نہ ہم یقین کریں کسی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا بقربان، لے آئے ہمارے پاس بقربان قربانی، تاکل النار، کھا جائے اس کو آسمانی آگ،
یہودیوں نے کہا تھا، یہ بھی یہودیوں کا قول ہے، یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک نبی نہیں مانتے آپ کو جب تک ہمارے سامنے قربانی لے آ اور آسمان سے آ گئے اس کو کھا جائے۔ اللہ نے یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، رسولوں کے ذریعے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے اور وہ رسول آ کر کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس وقت تک ان کی تم تصدیق نہ کرنا جب تک ساتھ قربانی نہ لے آئے اور وہ رکھے میدان میں آسمان کی طرف سے آگ گئے اور اس کو جلا دے، تو یہ اس کے رسول ہونے کی دلیل ہوگی۔ لہذا اگر تیرے پاس ہے کوئی ایسی دلیل اپنے نبوت کے اوپر تو قربانی لے آگ آئے وہ جلا دے، ہم مان جائیں گے کہ بالکل آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تب آپ کو مانیں گے۔ نبی علیہ السلام کو کہا یہ یہودیوں نے۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر ان کو جواب دے، اچھا یہ بتاؤ، تم کہتے ہو اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک پہلے یہ نہ لایا جائے معجزہ، تو ذرا یہ بتاؤ اگر اللہ نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ قربانی لے اور آگ جلائے تب وہ رسول ہوگا، تو تم یہ بتاؤ مجھ سے پہلے جو رسول آئے ہیں وہ اس قسم کے معجزے لے کر آئے تھے، قربانی بھی ساتھ تھی، آگ آئی لوگوں کے سامنے اس کو جلا گئی، تو تم نے ان پر ایمان کیوں نہیں لیا؟ تم نے ان کو کیوں نہیں مانا تھا؟ چلو یہ تو تم مجھے کہہ رہے ہو نا کہ قربانی لے آگ گئے جلا دے تب رسول مانیں گے، ہمیں یہ اللہ نے وعدہ دیا ہے رسول کے، اللہ تب وہ اللہ کا رسول ہوگا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر جو پہلے رسول مجھ سے آئے ہیں وہ ایسی قربانی لے کر آئے ہیں، آگ نے بھی جلائی ہے، پھر تم نے ان کو کیوں نہیں مانا؟ ذرا اس سوال کا تو جواب دو نا مجھے۔ کل میرا پیغمبر جواب دے، قد جاءکم رسول، تحقیق آئے تمہارے پاس، جاءکم رسول، تحقیق آئے تمہارے پاس کئی رسول، من قبل مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل لے کر بھی آئے تھے، وبالذی قلتم، اور ساتھ وہ چیز بھی قلتم جو تم نے کہی، ابھی جو تم کہتے ہو قربانی ہو آگ جلائے، اللہ نے کہا تب وہ رسول ہوگا، یہ نشانی بھی لے کر آئے تھے کیونکہ اللہ نے یہ بھی دیے تھے ان کو معجزے۔ تو فلما قتلتموہم، تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے کے اندر کہ اس وقت تک رسول نہیں مانیں گے جب تک قربانی ہو اور اس کو آگ جلا نہ جائے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، یہ تسلی ہے نبی علیہ السلام کے لیے کہ میرا پیغمبر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو فقد كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے۔ آپ پریشان نہ ہو، تسلی رکھیں، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں جن کو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ جاؤ بالبینات، آئے تھے وہ واضح دلائل لے کر، والزبر، صحیفے لے آئے تھے، والکتاب المنیر، اور بڑی بڑی روشن کتابیں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا تھا۔ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو میرا پیغمبر حوصلہ کرے، آپ پریشان نہ ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں سے اعادہ مضمون جہاد ہے، ہر نفس نے موت چکھنی ہے۔ بعض کہتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، یہ ذائقہ اور چکھنا ایک چیز ہے، ہر نفس نے موت چکھنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، بے شک پورا دیا جائے گا، اجورکم، بدلہ تمہارا، تمہیں یوم القیامت، قیامت کے دن موت آئے گی، موت کے بعد حساب کتاب ہوگا، ہر ایک کو مکمل بدلہ ملے گا۔ نیکی کو کرتا رہا تو ان کو نیکی کا بدلہ، برائی کسی نے کی تو اس کو برائی کا بدلہ دیا جائے۔ فمن زحزح عن النار، پس جو بچایا گیا عن النار، آگ سے، بدلہ ملا اور آگ سے اللہ نے اس کو بچا دیا۔ وادخل الجنت، اور داخل کیا گیا اس کو جنت میں، تو فقد فازا، پس تحقیق وہ پورا کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، یہ آدھا مضمون انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وما الحیات الدنیا،
نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، کوئی پتہ نہیں، ہر چیز یہاں چھوٹ جائے گی، جب موت آ جائے گی کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں جانا، یہاں رہ جائے گی، اس لیے اللہ کے راہ میں خرچ کر لو، یہ دھوکے کا سامان ہے، کسی وقت بھی تمہیں دھچکا لگ سکتا ہے، موت آ سکتی ہے اور ہر چیز تم سے گم ہو جائے۔ جیسے انسان کو دھوکہ لگے تو پتہ نہیں ہوتا، اگر دھوکے کا پتہ چل جائے تو وہ پہلے دھوکہ ہی نہ لگنے دے۔ فرمایا کہ تبلون فی اموالکم، ضرور تم آزمائے جاؤ گے، آزمایا جائے گا، فی اموالکم تمہیں تمہارے مالوں میں، وانفسکم تمہاری جانوں میں، ضرور تم آزمائے جاؤ گے، تمہارے مالوں میں کبھی تو نقصان کیا جائے گا، تمہاری جانوں میں بھی آزمایا جائے گا، تمہیں تمہاری جانوں میں نقصان کیا جائے گا، بیٹے دے کر لے لیں گے یا وجود کا کوئی عضو توڑ دیں گے۔ والا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب، یہ بھی تسلی ہے مومنین کو تسلی ہے، اور مولویوں اور پیر جو یہود کے تھے ان کو زجر ہے، فرمایا کہ والا تسمعن ضرور ضرور تم سنو گے، من الذین ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب جو ابھی دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، یہودیوں کے مولویوں سے، یہودیوں کے پیروں سے۔ اے مسلمانوں حوصلہ رکھنا، تم ضرور سنو گے، اور من الذین ان لوگوں سے بھی، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، کیا چیز سنیں گے؟ تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے بھی جو تم سے پہلے جن کو کتاب ملی، اور مشرکوں سے بھی تم ضرور سنو، کیا سنو گے؟ دکھے لفظ، تکلیف والے الفاظ تم ضرور سنو گے، اذن کثیرہ، بڑی بڑی تکلیفیں تمہیں پہنچے گی ان کی طرف سے، لیکن صرف منہ کی طرف سے تکلیفیں، یہ باتیں بنائیں گے، دیکھو یہ مومن ہے جی جن کے کھانے کی کوئی چیز نہیں، واہ جی یہ مذہب اسلام ہے جی جو ماں باپ سے بھی جدا کر دیتا ہے، یہ مذہب اسلام ہے جی خاندان کو چھوڑ دو، یہ مذہب اسلام ہے جی کہتے ہیں سب رشتے توڑ دو، یہ ایسی باتیں کریں گے، تمہیں ان کی باتیں ضرور سننی پڑیں گی، یہودیوں کی بھی اور مشرکوں کے بھی، اذن کثیرہ، تکلیف دیں گے کثرت سے، لیکن خیال رکھا ان تصبروا، اگر تم صبر کرتے رہو، وتتقوا، اور تم پرہیزگاری اختیار کرتے رہو، خلاف شرع سے، شریعت کے خلاف کرنے سے تم پرہیزگاری اختیار کرتے رہے اور صبر کرتے رہے، یہ دو نسخے تم اپنا لینا، تو فإن ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں سے ہے، جو اگر صبر کرتے رہے تم اور خلاف شرع کرنے سے بھی تم پرہیز کرتے رہے، تو جزا کیا ملے گی؟ تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ فإن ذلک، بے شک یہ کیا، صبر اور تقوی، من عزم الامور، بڑے ہمت کے کاموں میں سے، بہت اونچا کام ہے، آگے تکلیف دے تم صبر کرو، یہ بڑا مشکل کام ہے، تتقوا، پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، ہیں بڑے ہمت کے کاموں میں سے۔ وَإِذْ، تو آپ دیکھو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ مسلمانوں تمہیں مشرکوں اور یہودیوں کے مولویوں پیروں کی طرف سے تکلیفیں ضرور پہنچیں گی تمہیں، تو اگر آج بھی کوئی تکلیف پہنچے مسئلہ حق بیان کرنے کے وقت، تو کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اللہ پہلے بتا چکا ہے کہ یہودیوں اور مشرکوں کی طرف سے تمہیں ایذائیں ملیں گی، قسم و قسم کی باتیں کریں گے لوگ، تو جو مبلغین توحید ہیں، توحید کے جو مبلغ ہیں، وہ لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، مسئلہ توحید لوگوں کو ڈٹ کر سنائیں، گج کر سنائیں، واضح سنائیں، لوگ باتیں کرتے رہیں، مخالفت کرتے رہیں، لیکن آپ دو کام اختیار کریں، ان کے ذمہ ہے آپ کو اذیت پہنچانا، آپ کے ذمہ ہے صبر اور تقوی اختیار کرنا، صبر بھی کرنا ہے، وتتقوا، پرہیزگاری بھی کرنی ہے، تبلیغی پڑھنی ہے، شریعت کے اندر رہ کے، شریعت سے باہر بھی نہیں نکلنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، ہاں تتقوا، تقوی اختیار، یعنی خلاف شرع نہیں کرنا، اس لیے ہو مسلک غلط بیان کرو،
حق والے تمہیں کہے تم غلط کر رہے ہو اور تم کہو جی دین کے پیچھے تکلیفیں آتی رہتی ہیں، نہ ایسا نہیں، مسئلہ کھرا بیان کرو، ایک دھاگے برابر بھی لچک مسئلے میں نہ آئے، کھول کے مسئلہ بیان کرو اللہ کے قرآن کا جہاں بھی موقع مل جائے، لیکن خیال رکھنا مسئلہ شریعت کے خلاف بیان نہیں کرنا، خلاف شرع مسئلہ بیان نہیں کرا، قرآن و سنت کے اندر سے مسئلہ بیان کرنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ زجر ہے اہل کتاب پر، جب لیا اللہ نے پختہ وعدہ الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، اللہ نے یہودیوں سے پختہ وعدہ لیا تھا، مولویوں اور پیروں سے۔ کون سا وعدہ لیا تھا؟ یہ وعدہ لیا تھا کہ یہ جو میں کتاب دے رہا ہوں اس کے مضامین کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں، یہ وعدہ لیا تھا اللہ نے مولویوں اور پیروں سے، اس کے مضامین ضرور بیان کرنا تم نے، اس کے اندر جو مسئلے میں نے بیان بتائے ہیں وہ مسئلے ضرور بیان کرنا، یہ وعدہ ہم نے لیا تھا اہل کتاب کے مولویوں اور پیروں سے، اس کے لوگوں پڑھے لکھے لوگوں سے۔ تو پھر اللہ وہ وعدے پر پورے نبھا، کیا انہوں نے وعدہ پورا نبھایا تھا؟ اللہ نے کہا نہ، انہوں نے وہ اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے ڈال دی تھی، بات کو کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ مطلب کیا کہ اسے اٹھا کے پیچھے پھینک دیا؟ نہیں، انہوں کو جو حکم تھا نا مسئلہ کھول کے بیان، چھپانا نہیں، انہوں نے مسئلہ بالکل چھپا لیا، مسئلے کو بیان ہی نہیں کیا، ایسے سمجھو جیسے اٹھا کے پشت پیچھے ڈال دیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب لیا اللہ نے پختہ وعدہ اوتوا الکتاب والوں سے جن کو کتاب دی گئی، کیا وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضرور بضرور تو بیان کرو گے اس کتاب کے سب مضامین کو لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور مت تم اس کو چھپانا، فَنَبَذُوهُ، مت تم چھپانا کسی اس کتاب کے کسی مضمون کو، فَنَبَذُوهُ، یہ نقض عہد ہے، انہوں نے وعدہ توڑ دیا، پس پھینکا انہوں نے اس کو وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کو پیچھے، یعنی بالکل مسئلہ چھپا دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ سبب ہے کیوں انہوں نے مسئلہ چھپایا، وعدہ کر کے غداری کیوں کی تھی؟ اس کا سبب یہ تھا وہ نامراد پیسوں کی لالچ میں پڑ گئے تھے۔ واشتراؤ، خرید لیا تھا اس کے ساتھ ثمنًا قلیلا، تھوڑے سے پیسے خرید لیے تھے، مسئلے کو چھپایا، نظر و نیاز کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے، یہ انہوں نے مسئلے چھپا دیے پیسے لے کر۔ کیوں پیسے؟ تاکہ آپ مسئلہ بیان کریں تو پیسے کون دے گا؟ پیسے لیے تھے انہوں نے، مسئلے کو چھپا دیتے تھے، گڑبڑ کر دیتے تھے، یہ ان کی حالت تھی۔ تو فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، برا ہے جو وہ خریدتا ہے، انہوں نے بہت برا ہے جو کچھ انہوں نے خریدا ہے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ، نہ تو گمان کر ان لوگوں کو، یفرحون اکڑتے ہیں وہ، بما ساتھ اس کے عطاؤ، جس کام کو آتے ہیں، یعنی کیا مقصد؟ تو ان کو نہ تو تحسبن اللہ، نہ گمان کرنا کہ وہ خوش ہو رہے ہیں، خوش ہوں ساتھ اس چیز کے جس کو وہ آئے ہیں، یہ خوش نہ ہو جو کام انہوں نے کیا ہے کتمان حق، تو یہ گمان نہ کر کہ یہ جس کام کو آئے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، نہیں، ہم ان کا علاج کریں گے، ہمیں آتا ہے ان کا علاج کرنا کہ مسئلے کو چھپاتے کہ، اس لیے مسئلہ نہ چھپانا، مسئلہ زہر بیان کر دینا، ڈٹ کے بیان کرنا۔ لا تحسبن، نہ تو گمان کرنا، نہ خیال کرنا ان لوگوں کو، یفرحون، جو اکڑتے ہیں ساتھ اس چیز کے عطاؤ جس کو آیا ہے، کر رہے ہیں کتمان حق اور خاص ساتھ خوش ہو رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہم، بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ وَيُحِبُّونَ، اور پسند کرتے ہیں وہ، اَن يُحْمَدُوا، کہ تعریف کیے جائیں وہ، بما، اس چیز کے ساتھ، لم یفعلوا، جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ ایک مسئلہ حق چھپا چکے ہیں، دوسرے اتنی بےایمانی کر رہے ہیں، وہ مسئلہ حق چھپا رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری لوگوں کے بڑی تعریف ہو، اور اس کام کے اوپر جو ہم نے کیا نہیں ہے، مسئلہ حق چھپا رہے، لیکن لوگ کہیں واہ جی واہ بڑا عالم ہے، واہ جی بڑا مسئلہ بیان کیتے، حالانکہ بیان کیا نہیں،
بڑا مسئلہ بیان کیتے مسئلے کو بادشاہ سمجھا دے، دو دونی چار کر کے سمجھایا مسئلہ۔ وہ کہتے ہیں ہماری تعریف کی جائے، واہ جی واہ سبحان اللہ، اگر مسئلہ بیان ہے تو وہ ہے۔ یہ الٹا اس چیز کے اوپر تعریف کرنا چاہتے ہیں جو خود کرتے نہیں۔ اب ایک شخص نماز نہ پڑھے، وہ کہ لوگ مجھے کہ بڑا نمازی ہے جی، ایک روزہ نہیں رکھتا، وہ بادشاہ، وہ الٹا یہ بھی ساتھ میں نے روزہ نہیں رکھا تو الٹا تعریف کرے لوگ، واہ جی بڑا تو نے اچھا کام کیا، بڑا ترہا مارا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو قتل کر رہا ہے، لیکن وہ قتل کرنے والا کیا کہتے ہیں؟ الٹا میری تعریف، واہ جی بڑا ٹھیک ہے۔ جیسے آج کا ماحول بن چکا ہے، ایک آدمی جھوٹا ہے لیکن وہ جھوٹا کیا کہتے ہیں؟ پھر بھی میری تعریف ہونی چاہیے کہ واہ جی واہ بڑا اچھا بندہ ہے، اگرچہ ہے جھوٹا نامراد۔ ایک ڈاکو ہے، چور ہے، بدماش ہے، لچا ہے، زانی، فراڈی، دھوکے باز ہے، یہ سب بیماری ہیں، لیکن وہ ان غلطیوں کو غلطی سمجھتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی میری تعریف ہونی چاہیے، یہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو آج بھی دیکھو یہی حالت ہے، جو برا آدمی ہے ہر کوئی اس کے منہ کے اوپر تعریف کرے گا، جی بڑا اچھا بندہ ہے۔ جو نیک بندہ ہوگا ہر کوئی اس کو یار یہ بڑا برا بندہ ہے، فلاں ہے فلاں، یہ الٹا کام چل پڑا ہے۔ تو یہی کام یہودیوں کے مولویوں کا تھا، جو کام کرتے نہیں تھے لیکن وہ کہتے تھے ہماری ان کے اوپر تعریف ہونی چاہیے۔ گیت لوگ گائے کہ واہ جی واہ واہ جی واہ، ہے بندہ تو یہ بندہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں۔ آج بھی یہ خوشامد لے گا، ایک کام کرتا نہیں ہے لیکن کہے کہ میں نے جو کیا نہیں اس پر میری تعریف ہو، یہ سے سمجھو یہ بھی یہودیوں کا پانی پیا ہوا ہے۔ ساری اس کو دھونچ پیچھے سے لگی ہوئی ہے، سب وہی حرکتیں، عادتیں، بیماریاں اسی والی ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون، نہ گمان کریں وہ لوگ خوش ہوں وہ ساتھ اس چیز کے عطاؤ جس کو وہ آئے ہیں، تو ان کو گمان نہ کر کے وہ تو خوش ہو رہے ہیں جس چیز کو آ رہے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ تعریف کیے جائے، بما، اس چیز کے ساتھ، لم یفعلوا، جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ گمان نہ کریں اور خوش بھی نہ ہوں کہ ہم چھپا رہے ہیں تو آپ خوشی منا رہے، تو بھی گمان نہ کر، اور خود بھی وہ گمان نہ کریں، خود بھی خیال اپنے آپ کو خوش نہ کریں جو وہ کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر خوشیاں نہ اظہار کریں۔ فلا تحسبنہم، پس تو ان کو گمان نہ کر، بمفازۃ، کہ یہ کامیاب ہو جائے گا، من العذاب، کبھی عذاب سے کامیاب نہیں ہوگا۔ جو کام کرتا ہی نہیں ہے، اور پھر ایک چور دوسرا سینہ زور، ایک چوری دوسرا سینہ زوری، ایک کرتا نہیں ہے دوسرا کامیابی بھی یہی چاہتا ہے۔ فلا تحسبنہم، پس نہ تو گمان کر ان کو، بمفازۃ، کامیاب چھٹکارا حاصل کرنے والا، من العذاب، عذاب سے۔ یہ دیکھو آج یہی سب معاملہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر ذرا نظر دورائیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا، سب کچھ حرکات یہی آئیں گی، اور آئیں گی بھی اکثر یہود علماء کی طرح، جو حرکتیں انہی میں تھی یہی آج بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں لوگ آئیں گے اور وہ سلام کریں گے، دور سے اس کو سلام کریں گے، اس کو وہ کہے گا واہ جی واہ بڑا سلام کرتے ہیں، لیکن یہ سلام اس کو شرافت کی وجہ سے نہیں کریں گے کہ وہ بندہ شریف ہے، دیندار ہے، اس لیے اس کی عزت قدر اور سلام کرتے ہیں، یہ اس کی شرافت سے نہیں ہوگا، یہ اس کے بدماش پونے کی وجہ سے ہوگا، یہ اس کی بدماشی کی وجہ سے ہوگا کہ وہ بندہ بدماش ہے جس کو یہ سلام کر رہے ہیں، شریف کو نہیں کریں گے، بدماش کو سلام کریں گے، صرف اس لیے تاکہ یہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس سے بچنے کے لیے یہ اس کو سلام کریں گے، ورنہ شریف کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ کوئی شرافت کی وجہ سے اس کو سلام نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، واسطے ان کے عذاب ہے دردناک، دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب آئے گا، وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کے اور زمین کی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ،
نشانیاں صاحب عقل والوں کے لیے۔ ذرا یہ بھی سوچ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا اللہ کون ہے۔ زمین آسمان کا عدل یہ ایک جگہ پر قائم ہونا اور رات دن کا عدلنا بدلنا عقل والوں کے لیے یہی بھی کافی ہے اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلیل۔ یہ سب کام کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، الذین وہ لوگ یذکرون، یہ پیچھے ہے نا لأولی الالباب، یہ لأولی الالباب کی تشریح ہو رہی ہے کہ اولی الالباب صاحب عقل والے لوگ کون ہیں، اس کی خود تشریح کر رہا ہے قرآن۔ وہ لوگ یذکرون اللہ جو ذکر یاد کرتے ہیں اللہ کو زبان سے بھی دل سے بھی، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں کے بل، ویتفکرون اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں، فی خلق السماوات والارض زمین آسمان کی مخلوق میں، یہ ان کا ہے۔ تو جو یتفکرون غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ سبحانک پاک ہے تو نا ربنا اے رب ہمارا، ما خلقت ھذا باطلا، یہ نتیجہ ہے فکر کا۔ جب غور و فکر کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ آخر انہوں نے نکالا کہ اے اللہ تو نے جو یہ پیدا کیا یہ کوئی باطل چیز نہیں ہے۔ ربنا اے رب ہمارا، ما خلقتا نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا یہ، باطلاً باطل فضول، سبحانک پاک ہے تو، فقنا عذاب النار پس بچا تو ہم کو عذاب سے، ربنا اے رب ہمارا، انکا بے شک تو، من تدخل النار جسے داخل کرے آگ میں، فقد اخزیتہو فقد اخزیتہو پس تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مدد کرنے والا۔ یہ نفی شفاعت کاری ہے، بار بار گزر چکا ہے۔ ربنا اے رب ہمارا، اننا سمینا بے شک سنا ہم نے، منادین ایک منادی کو، ینادی للایمان جو آوازیں دے رہا تھا ایمان کے لیے، ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ، مکہ دے گلیاں دے اندر لے آؤ ایمان، یہ مضمون رسالت کا چل رہا ہے۔ سنا ہم نے ایک منادی کو آواز دے رہا تھا ایمان کے نام کے اوپر، ان آمنو بربکم کہ ایمان لے آؤ تم اپنے رب کے ساتھ، فآمنا پس ایمان لے آیا، ربنا اے ہمارا رب، فاغفر لنا پس معاف کر دے تو ہمارے لیے، رب ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا اور معاف کر دے ہم سے، سیئاتنا ہمارے چھوٹے گناہوں کو، فاغفر لنا ذنوبنا بڑے گناہ، کفر عنا سیئاتنا ہمارے چھوٹے گناہ۔ اے رب ہمارا، کس کے یہ وسیلہ ہے؟ اے اللہ ہم جو ایمان لے آئے نا، اس ایمان کی وجہ سے ہمارے بڑے چھوٹے گناہ معاف کر دو۔ تو یہاں دیکھو ایمان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، تو وسیلہ وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے۔ سمجھا چکا تھا سورۃ بنی اسرائیل میں، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اور موت دینا تو ہم کو مال ابرار نیک کاروں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، یعنی مرنے کے بعد ہمیں انہی کے ساتھ ملا دینا، اسلام کی حالت میں موت دینا۔ ربنا اے رب ہمارا، وآتنا دے تو ہم کو ما وعدتنا جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسول کا اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزینا اور نہ تو رسوا کر ہم کو، یوم القیامت قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، انکا بے شک تو لا تخلف المیعاد نہیں خلاف کرتا اپنے کیے ہوئے وعدے کے۔ فاستجاب لہم پس دعا قبول کی ان کی، ربهم ان کے رب نے، انی بے شک میں، لا اضیع عمل عامل نہیں میں ضائع کروں گا عمل کرنے والے کا عمل، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی چاہے مذکر ہو یا مؤنث، میں عمل ضائع نہیں کروں گا، بعضکم من بعض بعض تمہارا بعض سے یعنی برابر ہو عمل میں، تم برابر ہو سب۔ فالذین ہاجروا پس وہ لوگ، یہ مضمون جہاد کا دوبارہ آ رہا ہے، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا اور نکالے گئے وہ من دیارہم اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور تکلیف دی گئی ان کو میرے راستے میں، کیا مقصد؟
یعنی سب کچھ میرے راہ میں انہوں نے قربان کر دیا۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، لڑتے رہے اور قتل کیے گئے، قتل کیا انہوں نے اور قتل کیے گئے، انہوں نے بھی قتل کیا اور قتل کیے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، ضرور بضرور میں معاف کر دوں گا ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ، سیئاتہم، ان کی برائیاں معاف کر دوں گا جو میرے حقوق کے متعلق ہوں گی، میں ان کو معاف کر دوں گا وہ۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور بضرور داخل کروں گا ان کو، جنات تجری، داخل ہوں گے باغ میں، من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ میں داخل ان کے معاف کر دوں گا جو میرے حقوق کے متعلق ہے ان کے، اس لیے جو حقوق العباد ہے جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے۔ صاحب پوچھا ایک بندے نے، یا رسول اللہ شہید جو شہادت پاتا ہے، فرمایا سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، کوئی اس سے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حقوق العباد یہ اتنے مشکل ہیں، یہ ان کی بھی پوچھ ہوگی۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے، جو باقی ہوگی اللہ پاک خود ان کا عوضہ چکا دے گا، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، یا بندہ معاف کرے یا خود دن قیامت کے اللہ ان کا عوضہ اس کی طرف سے چکا دے گا۔ ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ جو ہے اس کے ہاں اچھا بدلہ ہے، اچھا ہی ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ انفاق کے متعلق ہے، زجر بھی ہے مشرکین کا، مشرکین تم جو مٹک مٹک کے چل رہے ہو شہروں میں، یہ کب تک چلتے رہو گے؟ اور نبی علیہ السلام کو تسلی، میرا پیغمبر گھبرا نہیں، یہ چاند دن کی ان کی ٹوریں ہیں، ٹھاٹ باٹ ہے شہروں کے اندر، آ جا رہے ہیں، ایک دن آ جائے گا ان کے اوپر وقت، کیونکہ نبی علیہ السلام دل دکھا ہوتا تھا کہ یہ میرے صحابہ کو تکلیف دیتے ہیں لیکن ان کو خود کو تکلیف نہیں ہے، ذرا سٹ لگے ان کو سر میں تو تب پتہ چلے گا کہ دوسرے کو تکلیف کس طرح دی جاتی ہے۔ لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب الذین، مٹک مٹک کے چلنا ان کا جو کافر ہیں، فی البلاد، شہروں میں، متاع قلیل، یہ نفع ہے تھوڑا سا، یہ ان کی آن جان بڑی تھوڑی ہے، ثم، پھر نتیجہ کیا نکلے گا، پھر مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت برا بچھونا ہے، یہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن بشارت ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، چل رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے ہے، خیر للابرار، بہتر ہے نیک کار لوگوں کے لیے، وَإِنَّ مِنْ آلِ الْكِتَابِ، بشارت برائے مومنین اہل کتاب، یا ان اہل کتاب کو خوشخبری دی گئی ہے جو مسلمان ہو گئے تھے، بے شک میں اہل کتاب میں سے لمن یؤمن باللہ، جو ایمان لیا ساتھ اللہ کے، وما انزل الیکم، جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف یعنی قرآن، اس پر بھی ایمان لیا، وما انزل الیہم، جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، عاجزی کرنے والے اللہ کے لیے، یہ کیفیت ہے ان کے ایمان کی، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کتاب قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ ان کی طرف کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، یہ لوگ ہیں لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جو نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو گھٹیا پیسوں کے بدلے میں، یہ اللہ کی آیات کو بیچتے بھی نہیں ہیں، اولئک، ثمرہ ان کا یہ نکلے گا، نتیجہ کیا ہوگا، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، سے ان کے اجرہم، اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے یہاں بدلہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا، اتنا یہ تو بدلہ دینا ہے، یہ بدلہ دیتے دیتے کہیں دیر ہی نہ لگ جائے، اللہ نے کہا نہیں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور مضبوط رہو، دشمن کے مقابلے میں، ورابطوا، تیاری کر کے رکھو تم، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو تم اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ مضبوط رہو تم،
صبر کر کے رہو، ڈٹ کے رہو دشمن کے مقابلے میں، اپنی تیاریاں کر کے رہو، خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ضرور تم فلاح پا جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء مدنیۃ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈر جاؤ تم اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، وخلق منہا، اور پیدا کیا اسے، زوجہا، اس کی بیوی، وبث منہما، اور پھیلایا دنیا میں ان دونوں سے، رجالا کثیرا، ونساء، بہت مرد اور بہت عورتیں، واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، الذی تساءلون بہ، جس کے نام کے ساتھ تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، والارحام، اور آپ قطع رحمی سے بھی ڈرو، رشتہ داری ختم نہ کرو، بدسلوکی مت کرو آپس میں، ارحام رشتہ داری بھی توڑنی نہیں ہے، جوڑنی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ کھانا ہے، علیکم تم پر رقیب، نگہبان، اگر تم مخالفت کرو گے تو سزا کے ضرور مستحق بن جاؤ گے۔ وآتوا الیتامی، دے دو یتیموں کو اموالہم، مال ان کے۔ اس صورت کا ما قبل کے ساتھ ربط پیچھے کہہ کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، سورۃ فاتحہ میں کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولا نعبد ولا نستعین البقرۃ کما فعلت الیہود والمشرکون ولا آل عمران کما فعلت النصارى ونؤدی حقوق النساء اللہم فانزل علینا مائدۃ انعامک ورحمتک، یعنی اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم نہ گئے کی عبادت کریں گے، سورۃ بقرہ میں ہم نہ گئے کی عبادت کریں گے، نہ اسے پکاریں گے جیسا کہ یہود اور مشرکین نے کیا، اور ہم نہ آل عمران کو پکاریں گے جیسا کہ عیسائیوں نے کیا، اور ہم عورتوں کے حقوق ادا کریں گے، اور اللہ ہم پر اپنی رحمت اور برکت کا دسترخوان نازل فرما۔ یہ اب اللہ ہم عورتوں کے حقوق ادا کریں گے، لہٰذا اللہ ہمارے اوپر رحمت اور برکت کے دسترخوان نازل اتار، وہ آگے اس کا تعلق دسترخوان سورۃ مائدہ کے اندر۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، فاتح کہ اللہ تیری عبادت کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگیں گے اور نہیں مانگیں گے، اور کسی سے نہیں مانگیں گے ہم۔ باقی جیسے یہودیوں نے گائے کی عبادت کی، مشرکوں نے کی، ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے، اور جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہم عورتوں کے حقوق ادا کریں گے، آپ اس میں عورتوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، اور ہمارے اوپر تو دسترخوان نازل کر۔ اور ربط سورۃ بقرہ میں 4 بنیادی مضمون تھے، یہ معنوی ربط ہے، پہلے تو تھا اسمی، نام کو نام کے ساتھ ربط، اور معنوی ربط سورۃ بقرہ میں 4 بنیادی مضمون تھے، توحید، رسالت، جہاد، انفاق بیان کیے گئے، اور ان کے ساتھ امور انتظامیہ اور امور مصلحہ بھی مذکور تھے۔ سورۃ بقرہ میں توحید کا بیان اور شرک کا رد تھا، ہر پہلو سے تھا، نفی شرک فعلی پر بھی، نفی شرک اعتقادی اور نفی شفاعت کاری میں بھی۔ اب سورۃ آل عمران میں توحید اور رسالت سے جو متعلق شبہات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا، اور شرک اعتقادی کی نفی کی جائے گی، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جائے گی۔ اب مسلمانوں کو اجتماعی، انفرادی اور اجتماعی طور پر منظم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اکٹھا کرنے کے طور پر منظم کرنے کے لیے سورۃ نساء میں تفصیل سے امور انتظامیہ بیان ہوں گے،
اور ساتھ ہی امر مصلح بھی آئے گی اور نماز کا ذکر بھی ہوگا، باقی بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اب آت الیتام اموالہم، یہ پہلا حکم، اس میں 2 قسم کی آیتیں آئیں گی، کچھ حکم ہوگا عوام کو اور کچھ حکم ہوں گے حکمرانوں کو۔ جو حکمران ہوں گے مسلمانوں کے ان کو بھی حکم ہوگا اور عوام کو بھی حکم آئے گا۔ فرمایا 2 یتیموں کے مال، دے دو یتیموں کو مال ان کے، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، مت بدلو تم خبیث کو طیب کے ساتھ، کیونکہ خبیث مال کیوں کہا گیا یتیموں کا اور اپنے مال کو کہا گیا طیب؟ تو یہ حقیقت میں خبیث ان کا مال نہیں ہے، اپنے مال کے ساتھ جب تبدیل کرو گے اس وقت یہ خبیث تمہارے حق میں ہو جائے گا، ورنہ ان کا مال بھی ان کے حق میں طیب ہے، تمہارے حق میں ان کا مال کھانا یہ خبیث ہے۔ یتیموں کے مال نہ کھاؤ، یتیموں کے مال کے ساتھ اپنے مال بدلو ہی نہیں کہ اپنی کمزور چیز ان کو دے دو اور ان کی اچھی چیز رکھ لو، دے دو یتیموں کے مال ان کے، اور مت تم بدلو خبیث کو ساتھ طیب کے، تمہارے مال طیب ہیں تمہارے حق میں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور دوسرا، پہلا یتیموں کو مال دو، دوسرا یتیموں کے مال کے ساتھ مال اپنا بدلو نہیں، تیسرا ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے اس طریقے سے بھی نہ کھاؤ ان کا مال۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، نہ تم کھاؤ مال ان کے، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تم اپنے مالوں کے طرف، إِلَىٰ بمعنی ما، یعنی تم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے ان کا مال نہ کھاؤ۔ چلو اس طرح تو دیکھیں گے لوگ کہیں گے ان کا مال کھایا جا رہا ہے، چلو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، بہانہ ہوگا اپنا کھا رہے ہیں زیادہ، انہی کا مال کھاتے رہیں گے، یہ کام بھی نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، یہ حکم ثانی، اگر تم خوف کرو اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ نہ تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، تو فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو، ما طاب لکم، جو اچھا لگے تمہیں، من النساء، عورتوں سے، جو عورتیں تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کر لو۔ پہلے لوگ یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے صرف ان کا مال کھانے کی خاطر، تاکہ ان کا مال کھاتے رہیں گے، اور ان یتیموں کے ساتھ صحیح سلوک بھی نہیں کرتے تھے اور ان کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے، صرف اس لیے لوگ نکاح کر لیتے تھے تاکہ یتیم لڑکیوں کا مال ہڑپ کر لیں، جب نکاح کر لیں گے سب مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، کھاتے رہیں گے، یہ نیت تھی۔ اللہ نے کہا اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ہم حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، انصاف نہیں ہو سکے گا ہم سے، تو پھر یتیم لڑکی کے ساتھ تم نکاح کرو نہیں، اس کا نکاح کسی اور جگہ کرا کے دے دو۔ ان خفتم، اگر تم خوف کرو اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ نہ تم انصاف کر سکو گے یتیموں کے حق میں، تو فَانْكِحُوا، پس تم نکاح کر لو، ما طاب لکم، جو اچھی ہوں تمہارے لیے، من النساء، عورتوں سے، کیونکہ وہ بیچاری یتیم ہیں، ان کا ماں باپ تو پیچھے ہے نہیں، تمہاری مرضی جس طرح مارتے رہو، کام لیتے رہو ان سے، ان کے مال بٹوتے، جب دوسری سے لوگے اس کا ماں باپ ہوگا پھر تمہیں پتہ چلے گا کس طرح تم اس کے ساتھ کمی پیشی اور درگزر کرتے رہتے ہو۔ لہذا جو اچھی لگے تمہیں، فن کو نکاح کرو، ما طاب لکم، جو اچھی ہو تمہارے لیے، من النساء، عورتوں سے، یتیموں کے سوا، مثنی و ثلاثہ و رباع، مثنی 2 و ثلاثہ اور 3 و رباع اور 4۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے 2 2 4 3 6، 4 اور 6 10 و رباع اور 14، نہ یہ مسئلہ نہیں ہے، مطلب ہے 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو، 4 تک تجھے اجازت ہے بندے کو، وہ شادیاں کر سکتا ہے، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، حقوق واجبہ ادا نہیں کر سکو گے، تو پھر تم 2 کے ساتھ شادی نہ کرو، فواحدۃ، پھر ایک ہی کافی ہے۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ 2 شادیاں کر لیں تو انصاف نہیں ہوگا، یا 4 کر لیں یا 3 کر لیں ہم انصاف نہیں کر سکیں گے، پھر اوروں کے تم ارادے نہ رکھو، صرف ایک کافی ہے جس کے حقوق ادا کر سکو۔ اللہ تعدلوا، فإن خفتم اللہ تعدلوا، اگر تم خوف کرو
کہ نہ تم انصاف کر سکو گے، ان کے حقوق واجبہ ادا نہیں کر سکو گے، تو فواحدتن، پس ایک ہی کافی ہے، پھر ایک سے شادی کر لو۔ او ما ملکت ایمانکم، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ ہم ایک بیوی کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، ہمارے اندر بہت کمزوری ہے، مالی جسمانی ہر لحاظ سے کمزور ہیں، تو پھر جو لونڈیاں ہیں نا، وہ جو ہاتھ ہیں تمہارے، ان کے مالک، جو تمہارے ہاتھ مالک ہیں ان کے، پھر لونڈی ٹھیک ہے تمہاری۔ لونڈی اس وقت یہ تھی جب مسلمانوں کی اور کافروں کی لڑائی ہوتی، جو عورتیں لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتی ان کو لونڈی بنایا جاتا تھا، اور بغیر نکاح کے استعمال کرنا جائز تھا اپنی ملک میں جب ہوتی، کیونکہ یہ مال کے حکم میں تھی۔ جب اگر کسی دوسرے کو دیتے تو پھر نکاح کرا کے دیتے۔ فرمایا پہلے تو 2 3 4 تک اجازت ہے، اگر انصاف کر سکو، اگر انصاف نہ کر سکو، تمہیں خطرہ و انصاف نہیں ہوگا، پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اگر تم ایک میں بھی خطرہ کرو ہم اس کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، تو پھر لونڈی لے لو، وہ بہتر ہے اس عذاب سے بھی، لیکن تمہیں نہ انصافی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذالک ادنا، ذالک یہ کیا، یہ یعنی ایک عذاب سے شادی کرنا یا لونڈی سے، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، تاکہ تم ایک طرف جھک نہ جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وآتوا النساء، اور تیسرا حکم، رعایا کو دے دو تم عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مار، نہلتن، خوشی سے مار عورتوں کے ادا کرو۔ عورت کا مار ادا کرنا ضروری ہے، پہلے تو حق بنتا ہے کہ عورت کا مار اسی وقت ادا کیا جائے جس وقت نکاح ہو رہا ہے، نہ ہی تو جس وقت رخصتی ہو اس وقت ادا کر دے۔ اگر یہ ادا نہ کرے مار صاحب تو اس کو اختیار ہے، بالکل اس کو دروازے سے باہر پکڑ کے کھڑا کر دے، اس کو اجازت ہے، لیکن مار یہ قرض ہے، اس کو دینا ضروری پڑے گا۔ لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے ایک رواج بنایا ہوا ہے، بادشاہ میں نے 5 لاکھ دیا ہے، 5 لاکھ دیا ہے، اگر طاقت ہے تو دے دے، حرج نہیں ہے، لیکن پھر اتنا دے کے پھر بعد میں پچھتاتا ہے حضرت صاحب، نو جی اتنا مار، حضرت صاحب کو شرعی مسئلہ بتاؤ۔ اب شرعی مسئلہ یاد آ گیا، جب لینی تھی اس وقت اس کو پیسے دکھا کے، بھئی کوئی کہے حضرت صاحب کے پاس بڑا مال ہے جی، بڑا پیسہ ہے جی، 5 لاکھ، اچھا جی، جی ہاں جی، وہ پھر جب بعد میں جب کئی دن گزر گئے حضرت صاحب تو وہ رہا نہیں، کیونکہ وہ حضرت صاحب رہ نہیں جاتا نا اللہ قلیل، پھر کیا بنا، پھر حضرت مسئلے پوچھ رہے ہوتے، ہاں جی مول صاحب کوئی شرعی مسئلہ ہے، اتنا مار جائز ہے شریعت میں؟ ہاں تیرے لیے جائز ہے، تجھے دینا پڑے گا، تو نے کیوں مقررہ کیا ہے؟ صدقاتہن نہلا، دے دو، کم از کم 10 درہم ہو مار، کم از کم، اس سے اوپر جتنا دے سکتے ہو طاقت کے موافق دو، لیکن یہ بھی خیال رکھو اللہ نہ کرے اگر یہ گھر آباد نہ ہو تو تم مار ان کا نہیں رکھ سکتے، وہ مار ساتھ لے کر جائے گی۔ بعض لوگ ظلم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو نے جانا تو مار میرا واپس کر، تو مار کا مالک نہیں ہے، تو اب جس چیز کا مالک تھا وہ تو نے استعمال کر لیا، بس اب معاملہ ختم، اب مار اس کا ہوگا، تیرے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا کہ تو پھر سوٹا نکالے، رکھ ادھر مال، نہ تو میں یہ کیا کرتا ہوں، ایک کا یہ جائز نہیں ہے۔ صدقاتہن نہلا، دو تم عورتوں کو خوشی سے مار دے دو ان کو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، ہاں اگر وہ چھوڑ دے تمہارے لیے خوشی سے کچھ، نفسا خوشی سے کوئی ہنستے خوشی سے کہہ دے میں نے چلو یہ 7,000 تھا میں نے 2,000 آپ کو معاف کر دیا، خوشی سے معاف کر دے تو پھر کوئی حرج نہیں، فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر تو کھا باشو مزیدار کر کے، خوشگوار موڈ میں کھا، رچتا پچتا، پھر کوئی تجھے پوچھ نہیں ہے، ورنہ اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر تجھے پورا دینا پڑے گا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یہ اب حکم آ رہا ہے رابع، یتیموں کے مال ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں تو ان کے مال ان کے ہاتھ میں نہیں دینے۔ ہاں یتیم بچہ جب تھوڑا سا زیادہ ہو جائے اب اس کو 10 روپے کبھی دے دو، جا بیٹا نمک لے کے آ، پیسے کوئی اور 50 زیادہ، جا بیٹا آج پیاز لے کے آ، ٹماٹر لے کے آ، اس طرح اس کو آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے پیسے دو
اور اس کو آزماتے رہو تاکہ اس کی مہارت ہو اور کچھ وہ سوجھ بوجھ اس کے اندر زیادہ آ جائے، یہ کام کرتے رہو۔ اور ساتھ ساتھ ان کو حوصلہ بھی دیتے رہو کہ بیٹا پریشان نہ ہو، مال سب تیرا ہے، اسی کے مال سے ان کو جوتی بھی لے کر دو، کپڑے بھی لے کر دو، ان کو پگڑی بھی لے کر دو، جو چیز جائز ہو وہ اس کو ضروریات میں لے کر دو، یہ اللہ حکم کہہ رہا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، نہ تم دو سفہاء، ویسے تو کہتے ہیں بے وقوفوں کو، اموالکم، تم اپنے مال، یعنی ان کے مال، اللہ نے یہ کہا تم اپنے مال، یعنی اب مال انہی کے نہیں، اب مال تمہارے ہیں، تم جیسے اپنا مال ان کو نہیں دیتے اسی طرح ان کو اپنے مال بھی نہ دو۔ اب وہ چھوٹے ہیں، عقل کامل نہیں ہے ان کے اندر۔ التی جعل اللہ لکم، کیوں؟ اس لیے کہ علت کیا ہے نہ دیں، اس لیے کہ جو بنائے اللہ نے تمہارے لیے قیاماً وارزقوہم، یہ گزران کا سبب ہے، سب کے لیے گزران کا سبب ہے۔ وارزقوہم فیہا، کھلاؤ تم ان کو فیہا، انہی کے مال سے، وقسوہم، اور پہناؤ ان کو انہی کے مال سے، وقولوا لہم، اور کہو واسطے ان کے قولا معروفا، بات دستور شرع کے موافق، شرع کے موافق یہی بات، بیٹا مال تیرا ہے، تو چھوٹا ہے، ضائع ہو جائے گا، پھر تو بڑا ہو جائے گا، بیٹے کی شادی کریں گے، پھر گھر بنانا ہے، بیٹے کو یہ لے کر دیں گے، ہاں یہ بیٹا مال تیرا ہے، اس کو اس طرح دستور شرع کے موافق بھی، ایسے نہیں بیٹا تو بڑا ہو جائے گا، اب تو چھوٹا ہے، تجھے موبائل ایک لے کے دیتا ہوں، ٹچ سارے دن یہ کھیلتا رہنا، ماں کی طرح انگل گھماتا رہے جس طرح بٹیرے کو کھلاتے، یہ کام بھی نہ کرے، بچپن سے اس کی زندگی برباد بھی نہیں کرنی، اس کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، اس کو پڑھانا ہے، کلمہ سکھانا ہے، ترجمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس چیز کی دینی ہے کہ بچپن سے اس کو آپ ٹچ موبائل لے کر دے دیں اور ساری زندگی برباد کرتا رہے۔ آج بھی ہے نا کچھ معصوموں کو دے، یہ بڑا ماہر ہے، ابھی تک وہ ہے اتنا سا، یہ بڑا ماہر ہے، بڑا ہر موبائل چلا لے، تھوڑے وقت تو گزرن دے، پھر کتنی مہارت اس کے اندر آ جائے گی، جس کے ابھی تک یہ حالت ہو، آگے کیا، نہ اس کو کلمہ پڑھنا آتا ہے، نہ اس کو کوئی دعا آتی ہے، نہ اس کو کوئی کھانے کی تمیز ہے، نہ کوئی پینے کی تمیز ہے، نہ کوئی بولنے کی تمیز ہے، نہ، لیکن یہ تمیز اس کو آئی ہوئی ہے سارے دن۔ اس لیے بچوں کو اچھی تعلیم دو، والدین کے ذمہ بچوں کی پرورش کرنا اچھی، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ان کے اوپر فرائض ہیں، یہ دیتے رہو، اچھے قولا معروفہ، دستور شرع کے موافق ان سے بات کرو، ان کو تسلی بھی ساتھ ساتھ دیتے رہو۔ وابتلوا الیتامی، اور امتحان لیتے رہو یتیموں کا، بالغ ہونے سے پہلے پہلے امتحان، میں نے کہا ہے آپ کو کہ کبھی کبھی تھوڑے تھوڑے پیسے، بیٹا یہ سودا لے آ، بیٹا یہ لے آ، یہ لے آ، یہ تھوڑے تھوڑے دو تاکہ اس کے اندر دیکھو کہ اس کے اندر صلاحیت کچھ ہے، اپنے مال کو سنبھال لے گا، تاکہ وہ دنیا کے ماحول سے بھی کچھ وقفیت حاصل کر جائے۔ اس طرح نہیں کہ اپنے بیٹے بیٹھے ہوں ہر ویلے یتیم کو بھگائے رکھو، بیٹا یہ بھی لے آ، بیٹا یہ بھی لے آ، بیٹا یہ بھی لے آ، یہ بھی لے آ، یہ مہارت حاصل نہیں، اور ذلیل بھی نہیں کرنا یتیم کو، کسی ٹائم کوئی چیز دے کے، ہاں بیٹا ماچس لے آ، یہ صابن لے آ، چلو بیٹا آج یہ چینی لے آ، مختلف قسم کی چیزیں، تاکہ ان کو مہارت حاصل ہو آگے۔ ہاں حتیٰ اذا بالغ النکاح، جب پہنچ جائے نا وہ نکاح کو، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بلوغت کے قریب قریب ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر محسوس کرو تم ان سے بھلائی، اب بچہ ہوشیار ہو چکا ہے، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، پس دے دو تم ان کی طرف اموالہم، مال ان کے، اب بالغ ہو گیا ہے، تم دیکھو کہ اب ان کے اندر بھلائی آ گئی ہے، اب سمجھدار ہے، مال کو زیان نہیں کرے گا، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، دے دو تم ان کی طرف اموالہم، ان کے مال دے دو ان کے، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ تم کھاؤ مال کو اسرافاً، حد سے زیادہ، وَبِدَارًا، اور اس کے حاجت سے، بیدارًا یکبروا، حد سے زیادہ بھی نہ کھاؤ اور اس کے بڑے حاجت سے پہلے بھی نہ کھاؤ، بیدارًا یکبروا، کہ وہ بڑا ہو جائے گا، حاجت سے پہلے بھی نہ کھاؤ کہ بڑا ہو جائے، بعض ہوتے ہیں نا تاکہ حد سے زیادہ بھی کھانے لگ جاتے ہیں، حاجت سے پہلے بھی کھانے لگ جاتے ہیں تاکہ یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر ہمیں کھانے نہیں دے گا، اس لیے ابھی سے کھا لو جو کچھ اس کے مال سے کھانا ہے، یہ کام بھی نہیں کرنا تم نے۔ من کان غنیًا،
ہاں جو ہو تم میں سے مالدار، صاحب نصاب نہ ہو، صرف مالدار جو تم میں سے ہو، جس کے پاس یتیم کا مال پڑا ہے وہ مالدار ہو، تو فَلْيَسْتَعْفِفْ، پس درگزر کرے، وہ یتیم کے مال سے کچھ نہ کھائے۔ من کانا فقیرن، ہاں جو ہو فقیر، جس کے ہاتھ میں یتیم کا مال ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، پس کھاتا رہے دستور شرع کے موافق، یعنی بے قدر حاجت ضروریہ، یا تو اس کی حفاظت کر، مال کی جو حفاظت کرتا ہے اس کی تنخواہ لیتا رہے، تجارت ہے تو اس کے مال کو جو تجارت پر آگے دے رہا ہے یہ اس کے مال میں تھوڑا شریک ہے، تجارت کر رہا ہے، اس کے مال سے جو اس کا حصہ بنتا ہے اس اعتبار سے کھاتا رہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم دے چکو ان کی طرف اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس وقت تم یہ کیا کرو، ان کے اوپر گواہ بنا لیا کرو، دو آدمی بلا لے کرو، بڑے بڑے حاجی صاحب، بڑے بڑے حاجی صاحب بلا رہے کرو، کیونکہ حاجی زیادہ ہے نا، حاجی صاحب بلا لیا کرو اور ان کو ان کے سامنے دے دیا کرو۔ یہ واجب نہیں ہے، یہ استحبابی حکم ہے۔ دو گواہ بلا لیا کرو، ان کے سامنے دے دیا کرو، تاکہ تمہاری عزت خراب نہ ہو، کل سے تمہیں کوئی بدنام نہ کرے کہ یہ یتیم کا مال کھا گیا تھا۔ ان کے سامنے بھائی تم گواہ بن جاؤ، یہ یتیم کا مال تھا ہمارے پاس، اب الحمدللہ یہ عاقل بالغ سمجھدار سوجھ بوجھ والا ہو گیا ہے، ہم اس کا مال اس کے حوالے کر رہے ہیں، آج سے یہ خود مالک ہے، دو گواہوں کے سامنے دے دو، یہ بہتر، کفا باللہ حسیبا، ورنہ تم گواہ نہ بھی بناؤ تو اللہ کافی حساب لینے والا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبا، ویسے تو اللہ ہی کافی ہے حساب کو۔ لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، ہاں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مردوں کے لیے حصہ ہے والدین جو ترکہ چھوڑ جائے ان میں سے وراثت میں۔ اب مسئلے وراثت کیا آ رہے ہیں، والاقربون، اور قریبی رشتہ داروں میں سے، وللنساء، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہیں، اگر ان کے والدین مال چھوڑ کے چلے جائیں دنیا سے، یا قریبی رشتہ دار، للنساء، چاہے عورت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، نصیبا مفروضا، حصہ مقرر ہے، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے، کسی کا حصہ کم ہے کسی کا حصہ زیادہ ہے، چاہے مرد عورتیں تھوڑے ہیں یا زیادہ، ہر کے لیے اللہ نے حصہ مقرر کر دیا۔ آپ دیکھو یہ جداد میں حصہ مقرر ہو گئے تو یہ وراثت اس وقت جاری ہوگی نا جب اس کو میت سمجھا جائے گا، اگر وہ مر رہا ہی نہیں ہے پیا زندہ تو پھر وراثت کہاں جاری ہو گئی؟ یہ تو ہے مرنے کے بعد کیا کام، جب والدین مر جائیں، وراثت چھوڑ جائیں، پیچھے اپنے بیٹے بیٹیاں چھوڑ جائیں، ان کے لیے حصہ ہے، مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ اب ہر ایک کا حصہ بیان ہوگا، تقریباً 12 حصے بیان کرے گا اللہ، آگے کلالہ کا بھی مسئلہ آئے گا، 6 مسئلے ہیں، ان کے بعد 2 یہاں بیان ہوں گے اور 4 مسئلے آخر میں بیان ہوں گے۔ دیکھو اب حصہ بیان کرے گا اللہ، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جب حاضر ہو تقسیم کو قریبی رشتہ دار، یتیم، والمساکین، اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، پس تم کھانے کو دے دو، مِّنْهُ، اس مال سے ان کو، وَقُولُوا، اور کہو، لَهُمْ، ان کے لیے، قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات دستور شرع کے موافق۔ اب جو فوت ہو گیا فوراً تو مال تقسیم ہو سکتا ہی نہیں، اگر وہی ورثاء آ جائیں، جب تم مال ان کا جمع کا تقسیم کر رہے ہو مال وراثت کا، اور ان وہی ورثاء آ جائیں جن کو وراثت ملنی ہے، تو اب ان کو خالی واپس نہ کرو، تھوڑے تھوڑا مال دے دو، ان کو بولو بھائی پریشان نہ ہو، یہ مال تمہارا ہے، آپ اس کو انشاءاللہ تقسیم کریں گے حصے کے مطابق، یہ بھی تمہیں ملے گا، لیکن یہ بھی حسب توفیق ضرورت کے طور پر تم لے جاؤ، تھوڑا سا دے دو ان کو، لیکن ان کو بات اچھی کرو، یہ بھی مال تمہارا ہے، جب تقسیم ہوں گے پھر برابر برابر آپ کو حصہ مل جائے گا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، یہ زجر ہے یتیموں کے معاملے میں، اور یتیم کا جو اب زیری مالک بنا کھڑا ہے اس کو حکم ہے کہ خبردار یتیم کے بارے میں صحیح خیال رکھیا کر، ایسا نہ ہو کہ تو اس کا مال کھانے لگ جائے، ایسے خیال رکھ جیسے اگر کل تو مر جائے تو کتنا ارمان ہوگا تجھے پیچھے چھوٹے بچے ہوں تو،
کتنا خیال رکھے گا تجھے کتنا، اس لیے مرنے والے کو بڑا درد ہے، لہٰذا تو ان کے بچوں کا خیال رکھ۔ ڈریں وہ لوگ لو تارا کو اگر چھوڑ جائے من خلفہم اپنے پیچھے سے ذریتن ضعافا اولاد کمزور، خافوا علیہم وہ خوف کرتے ہیں ان کے اوپر، تو ان کے اوپر اندیشہ ہوتا ہے ان کو کہ ہم چھوڑ جائیں پتہ نہیں بچوں کا کیا بنے گا، تو ان کے بارے میں اسی طرح معلومات رکھو، یتیموں کے بارے میں خیال رکھو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَخَافُوا عَلَيْهِمْ پس ڈرو تم ان کے اوپر، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو تم اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور کہو تم بات سچی، سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی زجر ما تخفیف غروی بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کے ظلم سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا بے شک کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کو، جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلم سے وہ ایسے سمجھیں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ان قریب داخل کیا جائے گا ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم حکم، یہ 7واں حکم ہے، حکم کرتا ہے تم کو اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، یعنی تاکیدی حکم کرتا ہے تم کو اللہ، تاکیدی حکم کیا تم کو اللہ نے، فی اولادکم تمہارے اولاد میں، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین مذکر کے لیے مثل حصہ ہوگا انثیین دو مؤنثوں کے۔ اب تقسیم بتا رہے ہیں کہ بہن بھائی کے درمیان جو حصہ تقسیم ہوگا نا وراثت، بھائی کو ڈبل ملے گا اور بہن کو ایک حصہ ملے گا، اس کو کہتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، بھائی بہن کے مقابلے میں ڈبل لے گا، یعنی ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، تو اب جو وراثت تقسیم ہوگی 2 حصے بھائی کو ملیں گے، ایک حصہ بہن کو ملے گا۔ اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ اگر فَإِن كُنَّ اگر ہوں نسان عورتیں، صرف عورتیں ہوں، فوق اثنتین 2 سے اوپر، فَلَهُنَّ الثُّلُثُ پس ان کے لیے 2 ثلث ہے، ما ترک جو چھوڑ جائے۔ اب ایک شخص فوت ہو گیا، صرف اس کی 2 بیٹیاں تھیں یا 2 بیٹیوں سے زیادہ، تو مال کو اب 3 حصے کیا جائے گا، 2 حصے بیٹیوں کو دیا جائے گا، 1 حصہ باقی مال اس کے قریبی رشتہ دار لے جائیں گے، یہ ایک صورت ہو گئی۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اگر مرنے والے کے لیے ہو ایک، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے نصف ہوگا، اس کے لیے نصف ہوگا۔ اگر ایک ہے مرنے والا جو ہے اس کی بیٹی صرف ایک ہے تو اب نصف بیٹی لے لے گی، باقی جو نصف آدھا ہوگا وہ باقی ورثاء لے جائیں گے، وہ مسئلہ وراثت کی کتابوں میں ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً کس کس کو ملے گا وہ وہاں زیادہ تشریح ہے، اگر ہے ایک تو فَلَا نِصْفُ اس کے لیے نصف ہوگا، وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ لِأَبْوَيْهِ ہاں اگر مرنے والے کا ماں باپ بھی ساتھ زندہ ہو اور بیٹی بیٹا بھی ہو تو پھر ماں باپ کو سدس دیا گیا، چھٹا حصہ ماں کو ملے گا، چھٹا حصہ باپ کو ملے گا، اگر اس کے مرنے والے کی اولاد بھی ہو اور ماں باپ بھی ہو۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ اور ماں باپ کے لیے ہر ایک ان دونوں میں سے 100 چھٹا حصہ ہوگا، مما ترک اگر چھوڑ جائے، ان کان لہ ولد اگر ہو اس کے لیے اولاد، چاہے اولاد مذکر ہو یا مؤنث، فإن لم یکن لہ ولد وارثہ ابواہ فلأمہ الثلث اگر نہ ہو اس کے لیے ولد کوئی اولاد، ووارثہ اور وارث بنے گے اس میت کے ابواہ ہو صرف اس کے ماں باپ، تو فلأمہ الثلث پس ماں کے لیے تریہائی حصہ ہوگا، تیسرا حصہ ہوگا۔ کیا مرنے والا جو فوت ہو رہا ہے بچے اس کے نہیں ہیں، صرف ماں باپ ہے، تو اب یہ مال جو تقسیم ہوگا تیسرا حصہ ماں کو دیا جائے گا، باقی سب مال باپ لے جائے گا۔ مرنے والا جو مر رہا ہے اس کی اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں اس کے، تو اب یہ حصہ ماں کو تیسرا ملے گا، 2 حصے باپ لے جائے گا، فلأمہ الثلث تو اس کے ماں کے لیے 3 ہوگا، اس کی ماں کے لیے تیسرا ہوگا، تو باقی ضروری باپ لے گئے، چاہے اس کے ساتھ بھائی بہن بھی نہ ہو۔ فإن کان اگر اس کے ساتھ بھائی بہنیں بھی ہو، ماں بھی ہو، باپ بھی ہو،
तब भी ये हिसाब होगा, उसके बाप माँ को तीसरा हिस्सा और बाकी ले जाएगा बाप बहन ना हो तो उसको ले बाकी बाप ले जाएगा। फ़इन कान लहू इख़्वतुन फ़लिउम्मुहु सुदुसु मिन बादि वसियतिन यूसी बिहा, अगर हो उसके लिए इख़्वतुन भाई एक हो या ज़्यादा, उसके जब हो उसके लिए इख़्वतुन भाई, मरने वाला जो मर रहा है और कोई नहीं है, उसके भाई हैं, दो हैं या ज़्यादा हैं, मादरी है, जो भी भाई हैं जिस तल्लक से भी हैं, तो उसकी माँ को फिर छठा हिस्सा मिलेगा। पहला मसला था अगर वो मरने वाला जो मर रहा है उसका माँ बाप है और कोई भी नहीं है, तो फिर माँ को तीसरा हिस्सा था, दो इसे बाप ले जाएगा सारा माल। अब अगर जो मरने वाला है उसके भाई भी हैं, माँ बाप भी है भाई भी हैं, तो अब माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। फ़इन कान लहू इख़्वतुन, पस अगर हो उसके लिए भाई तो फ़लिउम्मिहि सुदुसु, माँ के लिए छठा होगा। ये उसकी फ़लिउम्मिहि सुदुस, सुदुस कहते हैं छठे को, उसकी माँ के लिए छठा होगा। लेकिन होगा किस वक़्त? मिन बाद वसीयतिन, वसीयत के बाद, यूसी बिहा, जो वसीयत की गई साथ उसके, औ दैन या कर्ज। अब समझो तकसीम विरासत किस तरह होगी, यार ये भी समझो। जब मर गया एक शख्स, उसके माल से जो पीछे विरासत छोड़ गया है, वो जो माल छोड़े सबसे पहले उसकी कफन दफन का इंतज़ाम किया जाएगा। कफन भी मुतवस्सित दरमियानी किस्म का लिया जाएगा, दफन का इंतज़ाम किया जाएगा, सब खर्चा उसके कफन दफन हर चीज़ उसी की विरासत से किया जाएगा, अगर कोई और देने वाला ना हो। वो उसके विरासत से जब खर्च किया जाएगा, अब जो माल पीछे बचेगा, अब ये करेंगे जो उसके ऊपर कर्ज था वो कर्ज अदा करेंगे। किसी का उसने कर्ज देना था, तो जो माल विरासत वाला छोड़ के गया है उस विरासत वाले माल से कर्ज अदा करेंगे। जब हम कर्ज अदा कर देंगे फिर देखेंगे पीछे माल बचा या नहीं। अगर फिर माल बच गया है तो फिर हम देखेंगे इसने वसीयत की है या नहीं। अगर किसी के हक़ में ये वसीयत करके गया है तो फिर उसकी वसीयत नाफिज करेंगे जिसके हक़ में करके गया है। वो पीछे भी वसीयत वाले मसले कुछ गुजर चुके थे, मैंने तफसील बहुत ज़्यादा वहाँ कर दी थी, हर मसले की तशरीह कर दी थी, वहाँ से भी ज़्यादा मसले बयान किए थे। वसीयत देखेंगे, अब जब वसीयत पीछे किसी के लिए की है या नहीं की, अगर उसने किसी के लिए वसीयत की है तो अब उसकी वसीयत नाफिज की जाएगी सुलुस माल में, तीसरे हिस्से में वसीयत उसकी नाफिज होगी। वसीयत नाफिज करने के बाद अब देखेंगे जो माल बच्चा है, अब बच्चा है जो माल, अब उसको तकसीम करेंगे। माँ बाप जिंदा है, बेटियां बेटे हैं उसके, अब उनके माल दरमियान माल तकसीम होगा। ये है वसीयत यूसी बिहा औ दैन, छठा हिस्सा होगा बाद वसीयत के या कर्ज के। ये भी देखो, हालांकि कर्ज वसीयत से पहले अदा किया जाएगा, लेकिन यहाँ अल्लाह ने वसीयत पहले जिक्र की, कर्ज बाद में जिक्र किया। यूसी बिहा औ दैन, जिसकी वो वसीयत कर गया है, पहले वसीयत औ दैन या कर्ज। हालांकि कर्ज पहले अदा होता है, वसीयत बाद में नाफिज होती है, लेकिन अल्लाह के कुरान ने वसीयत पहले जिक्र की, कर्ज बाद में जिक्र किया। क्यों? इसलिए ये समझाने के लिए कि जिस तरह कर्ज अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह उसकी वसीयत नाफिज करना भी ज़रूरी है। इसलिए अब आबाओकुम व अबनाओकुम, और बाप तुम्हारे और बेटे तुम्हारे, ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, नहीं तुम जानते कौन उनमें से ज़्यादा करीब हैं तुम्हारे लिए नफ़ा, नफ़े के एतबार से दीनी और दुनियावी। ये जो मसले हम सब तुझे माल की तकसीम खुद अल्लाह बता रहा है, ये इसलिए अल्लाह कहता है मैं बता रहा हूँ, तुम्हें तो पता नहीं आने वाले वक़्त में तुम्हारे साथ बेटे अच्छे होंगे या बेटियाँ अच्छी होंगी, इसलिए हमें पता है जो तुम्हारे लिए नफ़े में ज़्यादा है, हमने हर एक के हिस्से मुकर्रर कर दिए, हमें इल्म था। दौर जहलियत में बेटी को जदाद का हिस्सा नहीं दिया जाता था, दौर जहलियत के अंदर बेटी को जदाद का हिस्सा नहीं दिया जाता था, सब माल बड़े बेटे को दे दिया जाता था, बेटियां महरूम कर दी जाती थी। अल्लाह ने उनके हिस्से मुकर्रर कर दिए कि जिस तरह बेटे को हिस्सा मिलेगा बाप को, इसी तरह बेटी को भी हिस्सा मिलेगा। अब ये
فرمایا کہ فریضتم من اللہ، یہ فرض کردہ ہے اللہ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے سب کو کیا کیا حالات پیش آنے، اور حکیم بھی ہے کس کو کتنا حصہ دینا ہے، وہ خود بتا رہے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ اب میاں بیوی کا مسئلہ آ گیا کہ بیوی اگر مر جائے تو خامد زندہ ہو صرف تو خامد کو کتنا ملے گا، اگر خامد مر جائے بیوی صرف پیچھے زندہ ہو تو بیوی کو کتنا ملے گا، اگر خامد مر جائے بیوی کے ساتھ اولاد بھی ہو تو پھر بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، اگر بیوی مر جائے تو خامد کے ساتھ اولاد ہو تو پھر اس کو کتنا ملے گا، یہ مسئلے بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا وَلَكُمْ، اگر بیوی فوت ہو جائے، اس کا ہو مال اور اس کے ساتھ اولاد نہ ہو، صرف بیوی کی اولاد نہیں ہے، صرف خامد کو چھوڑ گئی ہے، اولاد نہیں ہے اس کی، تو اب خامد بیوی کے مال سے نصف مال لے گا، جو آدھا مال ہوگا وہ اور ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اب اگر بیوی خامد بھی پیچھے چھوڑ گئی، اولاد بھی چھوڑ گئی، تو اب خامد کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اب اگر خامد صاحب فوت ہو گیا اور بیوی پیچھے رہ گئی، اگر خامد فوت ہو گیا ہے، بیوی پیچھے چھوڑ گیا، اولاد ساتھ نہیں چھوڑ گیا، پھر بیوی کو چوتھا حصہ دیا جائے گا اس کی وراثت میں سے۔ اگر بیوی کے ساتھ اولاد بھی چھوڑ کے گیا ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا، چاہے وہ بیوی 1 ہو یا 2 یا 3 ہو یا 4 ہو، پھر یہ چوتھے حصے کو برابر تقسیم کر لیں گی، اگر 8واں حصہ ہے تو اس کو آپس میں 8ویں حصے کو برابر تقسیم کر لیں گے۔ دیکھو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، حصہ زوج کا تمہارے لیے نصف ہے، مَا تَرَكَ جو چھوڑ جائیں، أَزْوَاجُكُمْ بیویاں تمہاریاں، إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ اگر نہ ہو اس کے لیے اولاد، بیوی کی اولاد نہ ہو، چاہے اس خامد سے ہو یا کسی پہلے خامد سے اولاد ہو، ان میں نہ پہلے خامد سے اولاد ہو نہ اس خامد سے اولاد ہو، تب خامد کو نصف ملے گا۔ اگر اس خامد سے اولاد نہیں ہے، پہلے خامد کہیں شادی کی تو وہاں سے اولاد ہے، تو تب بھی نصف نہیں ملے گا، اس کو چوتھا حصہ دیا جائے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ہو بیوی کے لیے اولاد تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ پس ہوئے تو خامد تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ لیکن ہوگا اس وقت جب چھوڑ جائیں، وصیت مِمَّا تَرَكْنَا جو چھوڑ جائیں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ سینا بیا بعد وصیت کے جو وصیت کر کے گئی ہیں اس کی، او دین یا قرض یعنی پہلے قرض ادا کر کے وصیت کر کے بعد میں تم نے لینا ہے، ایسے نہیں تو تم کو ابھی تقسیم کرو اس کے مال سے باقی ادا کرتے رہو، نہ یہ نہیں کرنا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اب دیکھو اب خامد مر جائے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہوگا، مِمَّا تَرَكْتُمْ جو تم چھوڑ کے جاؤ اے خامدو، ان لم یکن لکم اگر نہ ہو تمہارے لیے والدن کوئی اولاد، نہ مذکر نہ مؤنث، نہ ایک نہ زیادہ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر ہو تمہارے لیے اولاد تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کے لیے بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہوگا، مما اس سے ترکتم جو تم چھوڑ کے گئے ہو، من بعد وصیت وصیت کرنے کے بعد، توصون بہا جو تم وصیت کر کے گئے ہو اس کا، او دین یا قرض ہاں خامد کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے تب بھی اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اگر ہو مرد وارث کلالہ، کلالہ اس کو کہتے ہیں نہ باپ ہو نہ ماں ہو نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، اصول میں بھی کچھ نہ ہو فروع میں بھی کچھ نہ ہو، اصول ہے اوپر باپ دادا پردادا جھردادا شردادا یہ سب اصول ہیں اس کے، اور فروع جو ہیں بیٹا پوتا پڑبوتا چھڑبوتا یہ سب اس کے نیچے اصول ہیں، اس کو کہتے ہیں کلالہ، چاہے وہ اس کی ہو وراثت، نہ اوپر باپ ہو نہ ماں ہو نہ نیچے بیٹی ہو نہ بیٹا، کوئی بھی نہ ہو کلے کا کلہ ہو، چاہے اس کی ہو پیچھے وراثت، چاہے یہ مرد ہو یا عورت، اس کے بارے میں 6 مسئلے ہیں، 2 یہاں ذکر ہوں گی صورتیں، 4 آخر میں جا کر صورت کے ذکر ہوں گے۔ دیکھو کہتا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اگر ہو مرد وراثت کلالے کی، ہاں جس کا باپ دادا کچھ نہ ہو، بیٹے بیٹے اولاد بھی کچھ نہ ہو، امراتن یا عورت کلالہ ہو، وَلَهُنْ أَخٌ اس کے لیے بھائی ہو، او اختن یا بہن بھی ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا ہوگا، بھائی ہو یا بہن ہو، بھائی ہو یا بہن ہر ایک ان دونوں میں سے ان کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانُوا اگر تھے وہ اکثر من ذالک اگرچہ اس سے زیادہ بھی کیوں نہ ہو، تو فہم شرکاء فی الثلث سے شریک ہوں گے تریئی مال میں، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصی بہا جو وصیت کر کے گیا ساتھ اس کے، او دین یا قرض ہاں اگر ہو
ایک بھائی سے زیادہ 2 بھائی یا 2 سے زیادہ، ایک بہن سے زیادہ 2 بہنیں 3 بیٹے زیادہ، یا بھائی اور بہن زیادہ ہوں تو پھر ان کو تیسرا حصہ مال کا دیا جائے گا۔ جب تیسرا حصہ مال دیا جائے گا پھر یہ آپس میں تقسیم کریں گے، لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جب اس کی وصیت نافذ کر کے قرض ادا کر کے ہوگا۔ غیر مضارن، کسی وارث کو نقصان نہ دیا جائے، غیر مضارن نہ نقصان دیا جائے کسی وارث کو۔ وصیۃ من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، کسی وارث کو نقصان بھی نہیں دینا تم نے کہ کمی پیشی اپنی طرف سے کرنے لگو۔ واللہ علیم علیم، اللہ جاننے والا علیم بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، لوگو یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یؤتی اللہ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، داخل کرے گا اللہ اس کو جنت میں چل رہی ہیں جس کے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس میں۔ وذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ لوگو یہ اللہ کی حدیں ہیں، یاد رکھو حدوں کو پھلانگنا نہیں ہے۔ اب دیکھو نیچے ذرا، من یعص اللہ، یہ تخفیف اخروی، من یعص اللہ، جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی و رسول اور اس کے رسول، جو اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا، یہ مسئلے احکام پر عمل نہیں کرے گا، زیادتی کرے گا، ویتعدی حدودہ، اور پھیلائے گا وہ اللہ کی حدوں کو، تو سن لو، یدخلہ نارا، داخل کرے گا اللہ اس کو آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اس کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا رسوا کون۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود جو تمہیں بیان کر دی۔ ہاں، جو پابندی ضروری نہ سمجھے تو اس کی حالت کفر کی ہے۔ جو بندہ یہ انکار کرے، اب بیٹی کا بھی حقوق ہے، اب جو بیٹی کو حقوق نہیں دے گا اللہ کی حدود کو کراس کرے گا۔ اب بیٹے کا بھی حقوق ہے، ماں کے بھی حق ہیں، بیوی کے بھی حق ہیں، باپ کے بھی حق ہیں، بہنوں بھائیوں کے بھی حق اللہ نے ذکر کر دیے۔ اب جو بیٹے کو جداد نہیں دے گا، بیٹی کو جداد نہیں دے گا، وہ اللہ کی حد کو کراس کرے گا، وہ رسول کا بھی نافرمان ہوگا، اللہ کی بھی نافرمان ہوگا۔ ہاں، اگر وہ یہ کہہ دے باپ حصہ تو ہے لیکن کیا کریں یہ مجرم ہوگا، لیکن اگر کہ میں نہیں سمجھتا بیٹی کا حصہ کوئی نہیں، ہمارے باپ دادا نے، ہم نہیں دیتے، ہم نہیں سمجھتے حصہ، یہ چٹا کافر ہوگا، کیونکہ اللہ کی حدود کا احکام کا منکر ہے۔ جیسے دوسری قرآن کی آیات کا منکر کافر ہوگا، اسی طرح یہ وراثت والے مسئلے کا انکار کر کے تب بھی یہ کافر ہوگا۔ اس لیے بیوی بیٹی کا حقوق ضروری ہے، جس طرح بیٹے کا حق ہے اسی طرح بیٹی کا بھی حق ہے، اللہ نے وہ برابر برابر تقسیم کر دیا۔ باقی یہ جو لوگوں میں شروع ہے، یہ کام کر دے، ایک مر جاتا ہے جی موئے کے پیچھے، جی خیرات کرنی ہے، کل آ جانا خیرات ہوگی، اس کے اولاد ہوتی ہے، بالغ بھی ہوتی ہے، نابالغ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں اسی کے مال سے خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قطر خیرات جائز نہیں ہے اور نہ یہ خیرات قبول ہے، کوئی جائز نہیں ہے یہ خیرات۔ یہ مال اب مرنے والے کا نہیں ہے، یہ مال اب پیچھے ورثاء کا ہے۔ غیر مضارن، جو نقصان نہ دے، مرنے والا کیا نقصان نہ دے، جو پیچھے گزرا ہے نقصان نہ دیا جائے۔ مقصد یہ کہ یہ اب مر رہا ہے نا، اب بغیر کسی کا اگر قرض نہیں دینا تو اس کا قرض کا اقرار نہ کرے کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، پیچھے والوں کو نقصان نہ پہنچائے، یا کسی کے بارے میں ویسے جس کو وراثت میں حصہ ملنا ہے اس کے حق میں وصیت کر کے نہ جائے، یہ نقصان پیچھے نہ دے کے جائے۔ اب مال اس کا نہیں ہے، اب پیچھے والے لوگوں کے جو پیچھے رہ رہے ہیں مال ان کا ہوگا۔ ہاں، اب جب تک یہ بالغ اور نابالغ کا مال موجود ہے اکٹھا، اس وقت تک اس کی خیرات کرنی جائز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جب خیرات کرنی جائز نہیں ہے تو مولوی صاحب کو اس کا بستر اٹھا کے دینا کیسے جائز ہوگا؟ مولوی صاحب پورا ٹرنگڑا بستر، چارپائی، جوتی، اس کی لوٹا، مصلی، اگرچہ مصلی تو ہر ایک ہوتا ہے نا، نماز نہ بھی کوئی پڑھے، مصلی ہر چیز مولوی صاحب لے کے جاتا ہے، جنازہ بعد میں دیتا ہے، سامان پہلے گھر رکھ کے آتا ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے، مولوی صاحب کو کوئی چیز دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کی خیرات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ مال کر لیں تقسیم، جو بالغ اولاد ہے اس کو دے دی جائے، جو نابالغ اولاد ہے وہ رکھ لیا جائے مال، بالغ اولاد باپ کے پیچھے بالکل سب دے گئے، چڑھا دے، خرچ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نابالغ کہتی رہے اولاد ہماری طرف سے اجازت ہے، باپ کے پیچھے، امی کے پیچھے، یہ تم خیرات کر دو، ہمارا بھی حصہ ان کے پیچھے خیرات کر دو اللہ کے راہ میں، تب بھی
نابالغ کا یہ قول معتبر نہیں ہوگا، اس کی بات تسلیم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نابالغ ہے، اس کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ اس لیے کرنی بھی ہے خرائط، تیجے چلیسواں نہیں کرنی، مشرکوں کے مشابہت نہیں کرنی۔ دوسرا، نابالغ اولاد جو بہن بھائی ہیں ان کا حصہ نکال لو، وہ محفوظ کر لو۔ اب جو شادی شدہ ہیں ان کو کہو ذرا مال باپ کے پیچھے، ماں کے پیچھے خرچ کر دو، اور دیکھتے ہیں کہ ان کو بیوی کتنا خرچ کرنے دیکھتی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما۔